بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ موت جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ تمہیں مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جائے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ پیسے کمائیں نہ کمائیں، دعائیں ضرور کمائیں، اس سے جھونپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ جن کو نہیں سننا ہوتا ان تک چیخ و پکار بھی نہیں پہنچتی، اور جو سننے والے ہیں وہ تو خاموشیاں بھی سن لیتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ کائنات کی سب سے طاقتور ترین ہستی اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس یہ احساس پیدا کر دو، ہر خوف ہر غم سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے پاس اس دنیا میں رہنے کے لیے صرف ایک زندگی ہے، اس لیے اسے شاندار بنائیں۔ ہر لمحے کو اس طرح گزاریں جیسے یہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ ایمان سے جیو، امید سے جیو، محبت سے جیو، جدوجہد سے رہو اور قدر کرو زندگی کی۔ جو شخص آپ کے دل کا سکون کھا جائے اسے آپ کے دل میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ تحفہ صرف چیزوں کو خوبصورت ڈبوں اور لفافوں میں پیک کر کے ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ کالی رات میں دو کالے پہاڑوں کے درمیان ایک چیونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چیونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ جس میں برداشت کرنے کی قوت ہو وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ بارش، تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھاں ہوندی ہے۔ دھوپ بھی باویں چنگی لگے، چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے۔ بہن برا، ابا یا پتر سارے ہی رشتے ودیع نے۔ پوری دنیا گھم کے ڈٹھا، ماں تے آخر ماں ہوندی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ اپنی ماں کی آنکھوں کے تارے ہو تم، کسی سستی شخصیت کے لیے ٹوٹ مت جانا۔ جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اس نے گمان کیا کہ اللہ اسے مطمئن کرے گا، بس اللہ نے اسے اس کے گمان سے بھی زیادہ 2 گنا عطا کیا۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ کی ذات پر اعتماد ہی آپ کو پر اعتماد بناتا ہے۔
کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہوتے۔ کامیابی کی جڑ کڑی کڑی ملتی ہے تب زنجیر بنتی ہے، لفظ لفظ ملتے ہیں تب جملہ بنتا ہے، قطرہ قطرہ ملتا ہے تب دریا بنتا ہے، قدم قدم بڑھتے ہیں تب کوئی منزل طے پاتی ہے، اینٹ اینٹ ملتی ہے تب کوئی عالیشان قلعہ وجود میں آتا ہے۔ لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اس شعور سے بے خبر ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ہر بڑی کامیابی کی جڑ چھوٹی کامیابی کے اندر ہوتی ہے، جیسے درخت بیج کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ اور غم ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یقین کرو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بدصورت کی جو حرکت بدتمیزی کہلاتی ہے وہی خوبصورت کرے تو ادا کہلاتی ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ انسان کی طاقت اور وسعت اتنی سی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ انسان کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت کرنے چلا ہے اور کائنات کی عظیم و لامحدود وسعتوں میں تنہائی کے سوا کیا ملے گا؟ وہ جن کے ہونے سے میں ہوں، یا اللہ میرے والدین کو اچھی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ ایک انسان اگر کچھ بھی سوچ سکتا ہے تو وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے، یادوں پر، ماضی پر، آرزو پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ خوش رہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قول آپ کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اسے اگنور بھی نہیں کر سکتے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ کوشش کیجئے کہ ان 3 چیزوں میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو، عبادت، محبت اور معافی، سب پردے کی چیزیں ہیں۔ دل آزاری کا ایک لمحہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ دلداری کی پوری زندگی کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ حق حق ہی رہتا ہے، چاہے اس کے ماننے والے 2-4 ہی دنیا میں رہ جائیں، اور باطل باطل ہی رہتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کا دم کیوں نہ بھرنے لگ جائے۔ یاد رکھو اللہ جانتا ہے کہ تم تھک چکے ہو، وہ جانتا ہے کہ تم مشکل میں ہو، لیکن یہ قرآن میں اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی جان سے زیادہ نہیں آزماتا۔ جس نے یہ مشکل وقت دکھایا، یقین رکھو تمہیں حالات سے لڑنا بھی وہی سکھائے گا۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔